بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ صدر مملکت کا اقدام کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس معاملے کا حل نئے الیکشن ہی ہیں۔ صدر کا آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آرٹیکل 69 عدالت اور پارلیمان کے درمیان حد مقرر کرتا ہے۔ آرٹیکل 69 آگ کی دیوار ہے۔ عدالت اس دیوار کو پھلانگ کر پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ بیرسٹر علی ظفر نے اپنے آرگومنٹس میں کہا کہ ہمارا آئین پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک حد قائم کرتا ہے۔ اگر اس حد کو پار کیا جائے تو تباہی ہوگی اور عوام متاثر ہوگی۔ پارلیمنٹ عدالت کی کارروائی میں مداخلت نہیں کرتی، عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہو وہاں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پروسیجر اور آئینی خلاف ورزی میں فرق کرنا پڑے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر کو ہدایت دراصل پارلیمنٹ کو ہدایات دینا ہوگا جو غیر آئینی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ پارلیمان آئین کی خلاف ورزی کرے کیا تب بھی مداخلت نہیں ہو سکتی؟ اس کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کیا غیر آئینی ہے اور کیا نہیں، اس پر بعد میں دلائل دوں گا۔ پارلیمنٹ ووٹ نہیں ڈالنے دے یا اسپیکر غلطی کرے تو عدالت جائزہ نہیں لے سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز اسپیکر تبدیل کرے اور نئی رولنگ دے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ایوان اسپیکر سے مطمئن نہ ہو تو عدم اعتماد کر سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لیا تو اسپیکر کا ہر فیصلہ ہی عدالت میں آئے گا۔ پارلیمنٹ کا ایسا کام جس کا تعلق بیرونی عمل سے ہے تو عدالت اسے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ عدالت کو اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسمبلی سے باہر کا جائزہ لے سکتے ہیں مگر پارلیمنٹری کارروائی کی بنیاد پر نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا آپ کا مطلب ہے کہ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی، رولنگ ریورس نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ درخواست گزاروں کے مطابق آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں آئینی خلاف ورزی پر پارلیمانی کارروائی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت اختیارات کا آئینی تقسیم کا مکمل احترام کرتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت نے مداخلت کی تو پارلیمنٹ کا ہر معاملہ عدالت میں آ جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایوان کے ماتحت ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ اسپیکر رولنگ دے تو کیا ایوان واپس کر سکتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ اسپیکر ایوان کی بات ماننے سے انکار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ ہاؤس اسپیکر کو اوور رول کر سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ عدم اعتماد کو 18% افراد کے کہنے پر پیش کیا جائے تو بھی عدالت نہیں دے سکتی؟ وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا جائے تب بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کسی بھی پارلیمنٹ کے معاملے کو نہیں دیکھ سکتی۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی رولنگ کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 95 اگر طریقہ بتا رہا ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ایوان کے آئینی انتخاب کو بھی استحقاق ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آرٹیکل 63(95) کے تحت 2 امور بیان کیے گئے، ان کا کیا مقصد ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کہے تحریک عدم اعتماد پارلیمانی کارروائی نہیں تو ہی جائزہ لے سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا وزیر اعظم ہار جاتا ہے مگر اسپیکر کہتا ہے نہیں تحریک مسترد ہو گئی تو پھر کیا صورت ہوگی؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ پارلیمانی طریقہ کار کا جائزہ نہیں لے رہے بلکہ آئین کے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمانی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آرٹیکل 91 کے تحت وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمانی کارروائی کا حصہ ہے۔ عدالت کو اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل ایڈوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ایڈوائس رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی سے باہر کا جائزہ لے سکتے ہیں مگر پارلیمنٹ کی کارروائی کی بنیاد پر نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا آپ کا مطلب ہے کہ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے؟ علی ظفر نے کہا جی، رولنگ ریورس نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا یہ کہتے ہیں کہ آئینی خلاف ورزی پر پارلیمانی کارروائی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ عدالت اختیارات کا آئینی تقسیم کا مکمل احترام کرتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی کہ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ اسپیکر رولنگ غلط ہو تو بھی اسے استحقاق ہے۔ رولنگ کے بعد اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ